السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل و غارت گری اس ترقی یافتہ دور میں بھی پورے شباب پر ہے۔ اپنوں اور غیروں کے درمیان حسن اخلاق، حسن تدبیر کی ساری کیفیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ کسی قسم کا کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ جسے جس طرح غیر انسانی حیوانی طور پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بات اس کی نہیں ہے کہ غلطی کس کی ہے یا پہل کس نے کیا ہے، بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مخلوقات میں جسے سب سے بہتر اور اشرف و افضل بنایا وہ حضرت انسان ہیں۔ اس لیے اس اشرف المخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی خوبصورت اور نفیس انداز میں ایسے حالات و معاملات اور انسانی درندگی کے تعلق سے کہ جب دو گروہ یا خاندان یا دو قبیلوں یا دو افراد کے درمیان باہم ان بن چھوٹے یا بڑے پیمانے پر ہو جائے تو کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ آئیے 14واں پارہ سورہ نحل کی آخری 3 آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے اچھا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دو، یعنی اگر تم کسی کو سزا دو تو سزا کے جرم کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا تھا، ان کے پیٹ چاک کر دیے تھے، ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا، اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ارادہ ترک فرما دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یہ یاد رہے، مثلا یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی ہیبت یعنی شکل کو تبدیل کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں یوں ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور دونوں آیت کا ترجمہ، اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ
ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچیں ان پر صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان مشرکین کا غم نہ کھائیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اور آپ کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور مشرکین آپ کی طرف جو جادوگر اور کاہن ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی سازش کرتے ہیں، آپ کا اس سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ ہم آپ کے ناصر اور مددگار ہیں۔ ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل کی آخری یہ 3 آیات جو بیان کیا گیا انتہائی شاندار احکام پر مشتمل ہیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیتوں میں بیان کیے گئے احکام پر عمل کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنا لے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہے تاکہ وہ بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ بزرگان دین بھی اس کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے عرض کی گئی آپ کوئی وصیت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا وصیت تو مال کے بارے ہوتی ہے اور میرے پاس کوئی مال نہیں، البتہ میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیتوں میں ادعو الی سبیلک سے لے کر سورت کے آخر تک کی وصیت کرتا ہوں کہ ان میں جو احکام، جو فرمان بیان ہوئے ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔